اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسانوں کی نفع رسانی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں جما دیتے ہیں۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اس نے انسان کو بہترین اخلاق اپنانے کی تعلیم دی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق عظیمہ سے نوازا تھا، ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو خوش اخلاقی کی تعلیم دی۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جو صحیح معنوں میں انسان ہو، مسلمان ہو، وہ ہمیشہ خوش اخلاق انسان ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین چیز خوش اخلاقی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کسی کو نہیں ملتی کہ ایمان لانے کے بعد انسان خوش اخلاق انسان بن جائے۔ آج زبان سے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کتنے مسلمان ہیں ہم اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات سے واقف ہوں۔ ایک اور شاعر نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ذرا بیٹھ کے اندازہ تو لگائیں کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ اگر یہ مسلمان ہیں تو یہ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ کیا ہماری زبان مسلمان ہے؟ اگر یہ زبان مسلمان ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گی، وعدہ خلافی نہیں کرے گی۔ اگر ہمارا دل مسلمان ہے تو یہ دل گناہوں کے منصوبے نہیں باندھے گا۔ اگر ہمارے ہاتھ پاؤں مسلمان ہیں تو پھر یہ کسی گناہ کی طرف چل کے نہیں جائیں گے، کسی کی عزت کی طرف ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعضاء میں سے کوئی عضو بھی صحیح طرح مسلمان نہیں، تو پھر سوچنا چاہیے کہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بلکہ کہنے والے نے کہا تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نام کے مسلمان تو یقیناً ہیں، مگر مسلمانیت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے گنا اور ایک ہوتا ہے سرکنڈا کانا، بانس سمجھ لیجئے۔
آپ دونوں کو ظاہر میں اگر دیکھیں تو شکل ایک جیسی، گنا بھی اسی طرح کا اور بانس کا پتلا پودا وہ بھی اسی طرح کا، ظاہر ایک ہے مگر باطن میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک رس سے خالی، دوسرا رس سے بھرا ہوا۔ آج ہماری مسلمانی اور ہمارے اسلاف کی مسلمانی میں ایسا ہی فرق ہے۔ ہم دیکھنے میں مسلمان ہیں، مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام ہے، وہ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی سعادت عطا فرمائی، الحمدللہ۔ لیکن ابھی ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر، تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلا سکیں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہمارے اکابر رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، اللہ کو مناتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، ان کے سینوں میں دل کانپتے تھے۔ آج ہمارے لیے رات کے آخری پہر کی بیداری مشکل بن گئی ہے، فجر میں بھی مشکل سے نماز میں آ کے ملتے ہیں۔ کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ابھی بہت زیادہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب مومن کا سینہ اللہ رب العزت کی محبت کا خزینہ ہوتا تھا، اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا تھا، لوگوں کے دلوں پہ تاثیر ہوتی تھی۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ۔ آج وہ جذب ہمارے اندر باقی نہیں، وہ محبت کا جنوں ہمارے اندر باقی نہیں، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اللہ رب العزت سے ان کی ایک تار جڑی ہوتی تھی۔ آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دل دماغ گلی کوچہ بازار میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیماب، سیماب کہتے ہیں پارے کو، مرکری۔ اس کی یہ صفت ہے کہ یہ ہر وقت تھراتا رہتا ہے، تھرکتا رہتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مصر اور فلسطین میں بھی وہ اذان میں نے نہ سنی کہ جس اذان کو سن کر پہاڑ بھی پارے کی طرح کانپا کرتے تھے۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ منبر و محراب ترستے ہیں۔ کہاں گئے وہ لوگ جو سجدہ کرتے تھے تو زمین کانپتی تھی؟ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ زبان پہ فاتحہ چل رہی ہوتی ہے اور دل میں خیال کسی غیر کا چل رہا ہوتا ہے۔ بے ذوق سجدے، بے حضور نمازیں، یہ ہم آج اللہ رب العزت کے حضور تحفہ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح، ہمیں اپنے اوپر کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ کہنے والے نے تو یہاں تک کہا، بزمین چو سجدہ کردم لزمین ندا برآمد، جب میں نے زمین پہ سجدہ کیا
تو زمین سے یہ آواز آئی، بزمین چو سجدہ کردم دے زمین ندا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ اے آئی، اور اے آ کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز۔ تو اگر دل صنم آشنا ہوا تو نماز کی حضوری کہاں نصیب ہوگی؟ اس لیے آج اپنے آپ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو ڈیفائن کیا، ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، دین سراسر خیر خواہی، الدین النصیحہ۔ طلباء جانتے ہیں کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ لائے جائیں تو ان میں حصر ہوتا ہے، معنی یہ بنے گا الدین النصیحہ، دین ہی خیر خواہی ہے، یا یوں کہیں گے کہ خیر خواہی ہی دین ہے۔ دونوں ان میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، آپس میں یہ لازم و ملزوم بن جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں دین ہوگا وہی خیر خواہی ہوگی، اور جہاں آپ کو خیر خواہی نظر آئے وہیں آپ کو دین نظر آئے گا۔ دیندار انسان کبھی بدخواہ نہیں بن سکتا، بدخواہ انسان دیندار نہیں ہو سکتا۔ اور آج دیکھو ہم لوگوں کے دلوں میں اپنے قریب رہنے والوں کے بارے میں بدخواہی ہوتی ہے۔ نیت کا ٹھیک کرنا اس راستے کا پہلا قدم ہے۔ جب تک نیت ہماری ٹھیک نہیں ہوگی تب تک اللہ کے راستے پہ ہمیں آگے بڑھنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ انہوں نے اپنے علاقائی زبان میں ایک شعر کہا، وہ زبان ممکن ہے آپ نہ سمجھیں مگر اس کا ترجمہ آپ سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو، اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو پھر مچھلیوں کو رب مل جاتا، وہ تو ہر وقت ہی نہاتی رہتی ہیں۔ جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو، اگر نہانے سے رب ملتا تو کچھوے اور مچھلی کو رب مل جاتا۔ جے ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں، اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو ایک کالی سی چڑیا ہوتی ہے، وہ عام طور پہ رات کو ساری رات آواز نکالتی رہتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس چڑیا کو رب مل جاتا جو ساری رات آواز نکالتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جس سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو، سر منڈانے سے اگر رب ملتا تو بھیڑ کی ایک ایسی نسل ہے کہ سر پہ بال نہیں ہوتے، باقی سارے جسم پہ ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ سر منڈانے سے رب ملتا تو اس کو مل جاتا۔ جے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو، اگر پاک دامن رہنے سے خدا ملتا تو جو خسی بیل ہوتے ہیں ان کو رب مل جاتا، کہ وہ تو اپنی مادہ سے مل ہی نہیں سکتے۔ یہ تمہید باندھتے ہیں، نہانے دھونے سے رب ملتا تو مچھلیوں کو مل جاتا، ذکر سے ملتا تو اس پرندے کو مل جاتا، سر منڈانے سے ملتا تو بھیڑ کو مل جاتا، اور عفیف پاک دامن رہنے سے رب ملتا تو پھر بیل کو مل جاتا۔ آخر پر فرماتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو، اگر اللہ ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملا کرتا ہے۔ جب تک بندے کی نیت اچھی نہ ہو اس کو خدا نہیں ملتا، بد نیت انسان کو رب نہیں مل سکتا۔ اور آج دیکھیں